زاد صاحب اب سنس یو ہیو سین اینڈ وٹنس ٹو ہسٹری رہے ہیں آپ، 68 69 کی بھی پاپولسٹ موومنٹ دیکھی اور آپ نے وہ بھی سارا ایک بڑا پولیٹیکل ڈرامہ تھا، لائک ون آف دی رومانسز آف پاکستان ہسٹری. اب ایک اور پاپولسٹ موومنٹ بن گئی ہے، ذرا رائٹ ونگ ہے، وہ لیفٹ کی تھی مگر بہرحال ہے. اب اس میں وہ مشکلات تو نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو آج اس پارٹی کو ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنی نجی محافل میں بلکہ کھلے عام ساڑی گل ہو گئی ہے، ہم نے بات کر لی ہے، ہم آ رہے ہیں، تو ایز اف وی بلیو دیٹ 24 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں کان سب کچھ بند ہو گئے ہیں. یہ ڈرامہ کیسے انفولڈ کرتا نظر آتا ہے؟ اف ایٹ آل جس پارٹی کا جو رستہ ہے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے حکومت، تو حکومت تو کرتی ہے، کر رہی ہے، کرے گی، اور حکومت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کسی کو بھی، نہ ہمیں پیپلز پارٹی کو. ہمیں آپ دیکھیں نون والوں سے ہاتھ ملاتے ملاتے ہاتھ چھوڑا ہے اور انہوں نے کس طرح ایک دم اپنی لائن لے لی ہے. کوئی سی او ڈی میں اس کا وہ وزیر اعظم ہی بن گئے ہیں، جو میاں صاحب وہ بن چکے ہیں وزیر اعظم. ان کے لیے ساری لیول پلینگ فیلڈ کی جا رہی ہے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. وہ اس کے لیے پلاسٹر کیا جا رہا ہے. اس طرح کے بم ہے، یہ سیاسی بم ہے، یہ وہ بم نہیں ہے جو غزہ پہ پڑ رہے ہیں، پر یہ سیاسی بم ہے. اور سیاست میں وہی سین بنانا چاہتے ہیں جو کہ غزہ کا حقیقی سین ہے، کہ ساری فلیٹ ہو جائیں بلڈنگز اور ہمارا جو دولہا ہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے اور آ جائے سیرا پان کے اس کے بعد. اب یہ بڑی ملک کے لیے بہت نقصان ہوگا. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی لیڈنگ پلیئر کو اور کسی بھی ایسے لیڈر کو جو بڑی پارٹی، پرٹیکولرلی بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور چھوٹی پارٹیوں کو بھی، اس کو اگر آپ باہر بٹھا دیں گے تو یہ الیکشن نہیں رہے گا. اگر آپ آصف زرداری کو یا بلاول کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، آپ نواز شریف کو یا مریم کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، آپ عمران کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، تو پھر یہ الیکشن نہیں رہے گا. ادھر فیئر اور اسٹریٹ اوپن فیلڈ ہونی چاہیے. بڑی صاحب اچھا صاحب، آپ فرما رہے ہیں ہونی چاہیے، قانون بھی یہ کہتا ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے، لیکن بظاہر پورے لاہور میں 3 لوگوں نے کوشش کی پی ٹی اے کے ورکر کنونشن، ایک دن پہلے ان کو اٹھا دیا گیا، ان کے دفتروں میں چھاپے مارے گئے، گھروں پہ چھاپے مارے گئے، انہیں اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا جا رہا. اور مسلم لیگ نون مبینہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن میں نہیں ہوگی. ایسے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان کی بڑی جماعت کے لوگوں کی اکثریت کو حصہ نہیں لینے دیا جاتا تو کیا اس الیکشن کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ یا دنیا مانے گی یا پاکستان کی قوم مانے گی؟ یہ تو پاکستانی قوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس طرح کا جو ڈاکہ ہے اس پہ پاکستانی قوم کو اور سول سوسائٹی کو اور سویلین سوسائٹی کو اس پہ بڑا چاقو چوبند رہنا چاہیے. اور سب کو مل کے سب کا سٹیک ہے. جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس میں، جو جیل سے نکل کے آیا ہے اس میں بھی، جو پہلے جیل میں رہا ہے اس پہ بھی، ہر ایک کا یہ کامن سٹیک ہے کہ الیکشن شفاف ہو. مجھے نظر نہیں آتے شفاف ہوتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو شخص سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس میں وہ ہے چیف الیکشن کمشنر. چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے تھا 14 جنوری کو یا 12 وہ تو اپریل بعد 14 جنوری کو یہ اسمبلی پنجاب کی ڈیزالو ہوتی ہے، جس کو 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے چاہیے تھے اس کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی. یہ کیا کہ 1.5 سال اب لگا دیا اس کو بھی، وہ چلا رہے ہیں وہ اسمبلی. اور وہ 90 دن کے بعد وہ حکمران جو ہے، نگران حکمران، وہ زیرو ہو گئے، وہ صفر ہے. اب
یہ چیف الیکشن کمشنر کا کام تھا، پر چیف الیکشن کمشنر میں ایسی رونت ہے کہ صدر مملکت، وہ کچھ بھی ہو، وہ کتنا ہی کمزور ہو، صدر مملکت وفاق کی علامت ہے. وہ آپ کو بلاتا ہے، دعوت نامہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ سمنز یو. وہ دعوت نامہ دیا is invited to come to the presidency and discuss this, the date of the poll. وہ صاحب کہتے ہیں میں ان سے تو پوچھنے کا، مجھے مشورہ کرنے کا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آئین کے تحت. جب آئین یہ کہہ رہا ہے کہ the president shall fix a date not later than 90 days, not later than 90 days for the holding of election. صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں. وہ تو الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا جی پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، پاور میرے پاس آ گئی ہے. بدقسمتی ہے جب وہ سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے پریزیڈنٹ کا تو کہا، الیکشن کمیشن کو نہیں پوچھا بھئی آپ پریزیڈنٹ کے بلانے پہ کیوں نہیں گئے. اور دوسرا، آج مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. ڈو یو تھنک ان کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لگتا تو یہی ہے. اصل بدقسمتی سے ہماری عدالتیں، سپیریئر کورٹس کافی عرصے سے اس طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ بینچ دیکھ کے اور بتا سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا، کہ کس طرف کا فیصلہ آئے گا. ایک بینچ نے تو بڑا کارنیلیس والا فیصلہ دیا ہے. میں کارنیلیس اور چیف جسٹس رشید میں کمپیئر کرتا ہوں. اور چیف جسٹس کارنیلیس مائنورٹی ججمنٹس دیتا تھا لیکن وہ سول رائٹس کے حق میں، اور منیر صاحب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی اس کے اور برابر دونوں، منیر صاحب کے بعد کارنیلیس چیف جسٹس ہو گیا تو برابر برابر تھے. یہ جو ملٹری کورٹس میں فیصلہ آیا ہے یہ کارنیلین فیصلہ ہے. اس میں جو ججز ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ یہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے. ایک یا افریدی صاحب نے ذرا کہا ہے کہ وہ جو شکیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ وہ کالعدم ہو گئیں، وہ تضاد ہیں کیونکہ وہ آئین سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کالعدم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے. باقی ملٹری کورٹس کے بارے میں برابر. اب ملٹری کورٹس کی ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، اور بڑی کیمپین. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ ملٹری کورٹس نے جو 2014 سے 2015 سے 2019 کا تجربہ ہوا، اور جنہوں نے فیصلے کیے، مقدمات سنے، ان میں سے 253 ریٹیں پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 1 وقار سیٹھ چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں گئیں. 2053 کیسز میں 2053 کنوکشنز تھی، یعنی سزائیں، کوئی بری نہیں ہوا. اور سزائیں بھی کس پہ؟ کوئی گواہی نہیں، کوئی شہادت نہیں، ایک اقبالی بیان ہے جو اس سے دستخط کرائے ہوئے، اور اس کا مضمون بھی وہی ہے. اب یہ اگر فوجی عدالتیں بھی یہ کریں گی تو کس کا اعتماد ہوگا فوجی عدالتوں پہ؟ جو انٹرنیشنل کمیٹی آف جورسٹ ہے ICJ، اس کے مطابق انہوں نے جو فیکٹس نکالے وہ 6048 کیسز کے انہوں نے دیکھے ان کے اسی دوران ملٹری کورٹ کے. 6048 میں سے 6047 میں سزا تھی، ایک غالباً وہ فوت ہو گیا، بچ گیا. تو یہ ملٹری کورٹس تو اس طرح انہوں نے چلائے ہیں کہ پولیس نے جس کو بھیج دیا آگے وہ بس اس کے لیے سزا ہی ہے، کوئی عدالت کا بیچ میں عمل دخل کوئی نہیں ہے. اس نے ایک لفظ لکھنا ہے، گلٹی اینڈ پنشمنٹ. تو یہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو خود اب محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ اگر الیکشن شفاف، صاف، ٹرانسپیرنٹ،
لیول پلینگ فیلڈ پہ نہ ہوئے تو اس سے ہم حیثیت قوم ہم پہ بہت برا اس کا اثر بھی پڑے گا، ڈی مورلائزیشن بھی ہوگی، اور انیشیٹو لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے آزاد قوموں والا، وہ خود ہر آدمی محنت کر کے اور نئی جیت نکالنا چاہتا ہے۔